دیارے عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ جناب صد ندائے حق زہر کا پیالہ پی کر بھی شہد کی طرح بولتی ہے۔ سلیب پر چڑھ کر اس میں وہ شان مسیحائی پیدا ہوتی ہے کہ مردے بول اٹھتے ہیں اور سرد لاشوں میں زندگی کی حرارت آ جاتی ہے۔ یہی وہ آواز ہے جو کبھی سقراط بنی تو کبھی لقمان و سلیمان۔ سلیب پر اس کا نام عیسیٰ رکھا گیا تو فرعون اور سامری کی سحر نے اسے موسیٰ کا نام دیا۔ یہ بت خانہ آزر میں ابراہیم ہے تو اطاعت حق میں اسماعیل۔ اور جب یہی آواز کوہ صفا کی چوٹی سے بلند ہوئی تو اس میں اتنا کیف و سرور تھا کہ ننگی پیٹھ، تپتی ریت اور کوئلوں پر گھسیٹے جانے والے غلاموں نے اپنی پگھلی ہوئی چربی سے دہکتی ریت پر لکھ دیا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ جناب صد خالق کائنات نے انسان کو بے شمار علمی اور فکری صلاحیتوں سے نوازا، تلاش اور جستجو کا جذبہ پیدا کیا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَسَخَّرَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ پھر انسان نے زمین کا سینہ شق کیا، سمندر کا جگر چیر ڈالا، سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا اور پانی کی روانی سے برقی توانائی پیدا کی۔ اب اگر میں کہوں کہ آج کا انسان ہواؤں کے کاندھوں پر سوار، چاند کی دنیا میں گامزن اور ستاروں کی محفلوں میں خیمہ ہے تو بے جانا ہوگا۔ خدائے لم یزل کا دست قدرت زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے۔ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ جناب صد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ستارے کون ہیں؟ وہ ستارے جو باطل سے نہ دبے بدر کے میدانوں میں، وہ ستارے جو باطل سے نہ دبے احد کی چٹانوں میں، وہ ستارے جو باطل سے نہ دبے خندق کی گہرائیوں میں، وہ ستارے جو باطل سے نہ دبے دشمنوں کی چھاؤں میں، وہ ستارے جو باطل سے نہ دبے کنوؤں میں، دشت میں، تلواروں کی چھاؤں میں۔ اور پھر زمانہ ان کی پرستاری کرتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ حالات کے سامنے کلندر نہیں جھکتا، ٹوٹے بھی ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا، لیکن کبھی سمندر دریا میں نہیں گرتا۔ جناب صد آئیے دیکھتے ہیں کہ ستاروں سے آگے کون سی دنیا آباد ہے۔ سیدنا بلال کا زمین پر چلنا مگر قدموں کی آہٹ سے جنت کی فضا کا گونجنا، سیدنا عمر کا بغیر کسی مواصلاتی رابطے کے یا ساریت الجنگ کہہ کر خبردار کرنا، تخت سلیمانی کا بغیر جہازوں کے خلاؤں اور فضاؤں میں محو پرواز رہنا، بغیر کسی آلائے بینا کے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر مسجد اقصیٰ کی محرابیں اور تاک گن گن کر بتانا، چاند کا ٹوٹنا، سورج کا واپس آنا، کنکریوں کا بولنا اور چشمے زدن میں عرش اولیٰ کی سیر کر کے لوٹ آنا ہمیں چیخ چیخ کر یہ پیغام دیتا ہے کہ اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، اگر کھو گیا ایک نشے من تو کیا غم، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں۔ جناب صد جب عشق کے امتحان ختم ہوئے تو پھر مرد مومن آتش عشق میں کود پڑے۔ وہ ستاروں پر کمندیں ڈالتے ہیں تو خدائے لم یزل کا دست قدرت، کبھی اس میں حق و باطل میں فولاد ہوتے ہیں تو ہلکا یارہ میں ریشم کی طرح نرم، اور جب ان میں عقابی روح بیدار ہوتی ہے تو انہیں اپنی منزل ستاروں سے کہیں آگے دکھائی دیتی ہے۔ سومناتھ کا مندر ہو یا ڈیمل کا سمندر، اندلس کا ساحل ہو یا کربلا کا میدان، چاوی کے بلند و بالا پہاڑ ہو یا کارگل کی سفید برف پوش وادیاں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عشق کے امتحانوں میں کیسے سرخرو ہوئے۔ پاؤں زخمی سہی ڈگمگاتے چلو، راہ میں سنگ و آہن کے ٹکراؤ سے اپنی زنجیر کو جگمگاتے چلو۔ میرے دیداورو میرے دانشورو، اپنی تحریر سے اپنی تقدیر کو نقش کرتے چلو، ایک دم تھام لو یا سائے قلم، پھر ایک فرعون کیا لاکھ فرعون ڈوب ہی جائیں گے۔ جناب صد ہونٹوں پر صرف ایک ہی حرف دعا، اے میرے مالک رحم، ہم تو صحرے چمن میں پھولوں اور خوشبوؤں کا دور دیکھنا چاہتے ہیں، ستارے ہمارے گردے راہ ہیں، ہمیں تو افلاک کی رفتوں سے کہیں آگے جانا ہے، ہمیں استقامت دے کہ ہم عشق کے امتحانوں کو ودیرہ جان بنا لیں۔ آخر میں بس اتنی ہی دعا ہے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا